شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عید کے بعد ماہ شوال میں 6 روزے رکھنا مستحب ہے۔ ان روزوں کو شش عید کے روزے اور عیدی روزے بھی کہتے ہیں۔ ان روزوں کی ترتیب و فضیلت پر ایک حدیث مسلم شریف جلد اول صفحہ 179 پر آئی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد 6 روزے شوال کے مہینے میں رکھے تو یہ ہمیشہ روزہ رکھنے کی طرح ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تمام عمر اپنا یہی معمول رکھے کہ ماہ رمضان کے روزے کے بعد ماہ شوال میں 6 روزے رکھ لیا کرے تو ایسا ہے کہ گویا اس نے تمام عمر روزے رکھے، ورنہ ایک سال میں یہ عمل اگر ایک بار ہوا تو سال بھر روزے رکھنے کا ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ کا قانون یہ ہے، یعنی جو ایک نیکی کرے گا وہ 10 گنا ثواب پائے گا۔ جیسے 5 وقت کی نماز پڑھنے سے 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح ماہ رمضان کے روزے کا ثواب 10 ماہ روزے رکھنے کا ہوا اور 6 روزوں کا ثواب 60 دن یعنی 2 ماہ روزے رکھنے کا ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شوال کے 6 دن کے روزے کا ثواب 12 ماہ یعنی 1 سال روزے رکھنے کا ملے گا، اور اگر تمام عمر اس عمل کو جاری رکھا یعنی ہر سال 1 ماہ رمضان اور 6 دن شوال کے روزے رکھے جائیں تو تمام عمر روزے دار رہنے کا ثواب ملے گا۔ شرح مسلم امام نووی شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ حدیث امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی اس بات پر دلیل ہے کہ عید الفطر کے بعد ماہ شوال میں 6 روزے مستحب ہیں، اور یہ بھی لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مستحب یہ ہے کہ عید کے فوراً بعد یہ 6 روزے مسلسل رکھ لیے جائیں، لیکن اگر تاخیر کے شروع شوال یا اخیر شوال میں بھی رکھ لیے جائیں تب بھی ٹھیک ہے، اس کو وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی جو حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ فقہ کے مشہور کتاب نور الاضاء میں صاحب نور الاضاء نے مستحب روزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ احناف کے نزدیک مستحب روزوں پر ہر مہینے میں 3 روزے ہیں، اور 3 میں بھی بہتر یہ ہے کہ ایام بیض یعنی چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ میں ہو، اور پیر اور جمعرات کا روزہ اور شوال کے مہینے میں 6 روزے، پھر عید بعد مسلسل ہو یا نہیں۔ اس میں دونوں قول ہیں۔ حضرت شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لامعات میں لکھا ہے کہ شوال کے مہینے میں کچھ روزے عید کے بعد فوراً یا تاخیر سے شروع ماہ میں یا آخر میں جس طرح بھی رکھ لے درست ہے، مگر عید بعد فوراً مسلسل نہ رکھے بلکہ الگ الگ کر کے رکھے تو زیادہ اچھا ہے، تاکہ اہل کتاب سے ظاہری مشابہت بھی لازم نہ آئے کہ انہوں نے رمضان میں کچھ اور روزے بھی ملا دیے تھے۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ ان تمام تفصیلات کا خلاصہ یہ ہے کہ عید کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنا مستحب ہے، اور ان روزوں کے رکھنے والوں کے لیے گنجائش ہے کہ شوال کے مہینے میں اپنی سہولت کے مطابق عید کے 2-3 دنوں میں جب چاہے رکھ لے، اس کو حدیث میں بیان کی گئی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا علی فرماتے ہیں کہ جب مزدور اپنے کام کو مالک کی مرضی کے مطابق پورا کرتا ہے تو مالک خوش ہو کر اس کو پوری مزدوری ادا کرتا ہے، بلکہ بعض اوقات زائد انعام بھی دیتا ہے۔ اسی طرح مالک حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی جس کے رمضان المبارک کے روزے، تراویح، تلاوت،
اذکار و تسبیحات، زکوٰۃ و صدقات اور دیگر عبادات و نوافل کے مجاہدے پسند آ گئے، اللہ تعالیٰ اس مومن کو ان اعمال کا پورا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور عید کے دن بطور انعام اس کو مغفرت، بخشش اور دنیا و آخرت کے بارے میں دعاؤں کی قبولیت کے تحفہ عنایت فرمائے کر اس کے لیے تقوی والی زندگی کے فیصلے فرما دیتا ہے، اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرما کر اس کو لباس تقوی سے مزین اور آراستہ فرما دیتا ہے، کیونکہ رمضان روزوں کا دنیا میں ملنے والا پھل اللہ تعالیٰ نے تقوی ہی قرار دیا ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ اور دوزخ سے بچ جاؤ۔ لہٰذا رمضان کے بعد اگر روزہ دار کی زندگی میں انقلاب صلاح پیدا ہو گیا، یعنی اگر پہلے وہ متقی اور پابند شروع نہیں تھا اور رمضان کے بعد وہ پرہیزگار دیندار ہو گیا، اور اگر دیندار تھا اور دینداری تقوی میں ترقی ہو گئی، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے رمضان نے قبولیت کا شرف حاصل کر لیا، اور عید کے انعامات سے بھی وہ مالا مال ہوا۔ جیسا آگ پر دھواں دلالت کرتا ہے اور دھوپ کا پھیلنے اور دنیا کے روشن ہو جانے سورج نکلنے کی علامت ہے، بالکل اسی نیک اعمال اور اچھے کاموں کی توفیق مل جانا اس بات کی کھلی نشانی ہے کہ اس بندہ مومن پر خدائے رحمت متوجہ ہوئی اور اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جہنم سے آزادی نصیب ہو گئی، اس کی مغفرت و بخشش ہو گئی۔ مشائخ کا قول ہے کہ اگر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق ہو جائے تو یہ پہلی نماز کی قبول ہونے کی علامت ہے، بس اسی طرح اگر رمضان کے بعد دوسری عبادت کی توفیق نصیب ہو جائے تو رمضان کے قبول ہونے کی علامت ہے اور عید کی برکتوں سے فیض یاب ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اور جو لوگ ہماری رضا کے لیے محنت کرتے ہیں ہم ان کو اپنی راہوں پر چلنے کی ہدایت اور توفیق دے دیتے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ رمضان میں زیادہ عبادت کا اہتمام تھا، تراویح کی 20 رکعات تھی، اب رمضان کے بعد وہ نہیں ہیں تو دیگر نوافل ہیں۔ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے، اگر عشاء کے وتر سے پہلے چند رکعات صلاۃ اللیل کی نیت سے پڑھ لیں تو پڑھنے والا تہجد کی برکت سے محروم ہوتا ہے، اور یہ ایک حدیث سے بھی ثابت ہے کہ عشاء کے فرض کے بعد جو نفل نہیں طور پر پڑھے جائیں وہ صلاۃ اللیل یعنی تہجد میں شمار ہوگی۔ اس طرح رمضان میں تلاوت کی مقدار زیادہ تھی، اب اتنی نہیں تو کچھ کم ہی صحیح، لیکن رمضان المبارک کے بعد تمام معاملات کا یکسر ختم کر دینا صحیح نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق برقرار رکھنے کے لیے نفلی عبادتوں کا اہتمام رمضان کے بعد بھی ہونا چاہیے۔ اسی طرح معاشرے میں پھیلے ہوئے ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کے اہتمام بھی کریں۔ دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رمضان کے بعد یہ مت سمجھنا کہ اب دعا قبول نہیں ہوگی، بلکہ جب بھی تم اخلاص کے ساتھ اور دعا کے اداب کے ساتھ دعا مانگو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا۔ گویا رمضان المبارک کے بعد ایک لاہمہ عمل کی طرح اشارہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں سب کو رمضان کے روزے خوب شوق سے رکھنے کی توفیق دے اور ہمارا پورا رمضان اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا نہ بھولیں۔